آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 119 سے لے کر 123 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من رحم ربک ولذلک خلقہم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر رحم کیا ربک آپ کے رب نے، وَلِذَلِكَ اور اسی لیے خَلَقَهُمْ اس نے انہیں پیدا کیا، وَتَمَّتْ اور پوری ہوئی، کلمۃ بات ربک آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ کہ میں ضرور بھروں گا، جہنم جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین سب سے، الا من رحم ربک اس کا تعلق اختلاف سے ہے، یعنی انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ اختیار کرے، اسے ایک راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح جو اختلاف رونما ہوگا اس کے پیش نظر بعض کو جنت میں اور بعض کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور جو لوگ جنت کے مستحق قرار پائے یقیناً وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے اور اس رحمت کے تقاضا کے مطابق جنت کے اہل ہو گئے، اور جو لوگ دوزخ کے مستحق ٹھہرے یقیناً وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے اور اس کو غضب الہی کا مستحق ہونا کہا گیا۔ اور پھر جب وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے فرمایا یہی وہ فیصلہ ہے جو تیرے پروردگار کا ہے، اور اس طرح تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، اور ان مستحقین دوزخ کے متعلق یہ فیصلہ طے ہے کہ وہ جن ہو یا انسان، یعنی مکلفین کی دونوں قسم کے سارے لوگوں کو جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب عز و جل نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اس لیے یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہارے رب عز و جل کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جن اور انسانوں سے بھر دے گا، وَكُلًّا اور ہر ایک چیز کو، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت کہ مضبوط رکھتے ہیں ہم، بھی اس کے ساتھ، فؤادک آپ کا دل، وجاءک اور آیا آپ کے پاس، فی ہذہ الحق اس صورت یا واقعات میں حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکریٰ اور یاد دہانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ انبیاء کے حالات بار بار بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 فائدے بتلائے ہیں۔ ایک یہ کہ جن مشکلات سے آپ اور آپ کے صحابہ کرام دو چار ہیں، ایسی حالات سے تمام سابقہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی دو چار ہونا پڑا تھا۔ آخر اللہ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء اور مومنوں کو بچا لیا اور کامیاب کیا، لہذا آپ صبر سے کام لیں اور اپنے عزم کو مضبوط رکھیں۔ دوسری یہ کہ آپ اور آپ کے پیروکاروں تک سابقہ انبیاء کے صحیح حالات پہنچ جائیں جن کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ تیسری یہ کہ ان لوگوں کے حالات میں آپ سب کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، یعنی اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے اور فرمانبرداروں کا کیا انجام ہے،
یعنی اے میرے پیغمبر، ہم آپ کے سامنے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل پختہ ہو، آپ کا دل مضبوط ہو۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، نبی کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ ہم امتی ہیں اور امتی کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے امتیوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے اکابر اور بزرگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج ایک نئی وبا ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہے کہ جب ہم بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے واقعات کیوں بیان کرتے ہو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مخاطب نبی ہے تو نبی کے دل کو پختہ رکھنے کے لیے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ نبی سے فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، انہیں تخت ملا ہے تب بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کتنے بیمار رہے تب بھی حق بیان کیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو دیکھو، بادشاہ بنے ہیں تب بھی حق بیان کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھو، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں تب بھی حق بیان کیا۔ تو اے پیغمبر، آپ نے بھی ثابت قدم رہنا ہے جس طرح یہ انبیاء علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ اگر ہم یہ واقعات بیان کریں تو لوگ فوراً کہہ دیں گے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے حق پر قائم رہے، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہم کیسے حق پر قائم رہیں؟ اس لیے ہم ان لوگوں کے سامنے پھر بزرگوں کے حالات پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا کو دیکھو، حضرت مولانا الیاس دہلوی کو دیکھو، مولانا تھانوی کو دیکھو، مولانا شیخ الہند کو دیکھو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو۔ نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کو پیش کرتے ہیں، امتی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے امتی کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی مانتے ہیں، اکابر اور مشائخ کے واقعات بھی مانتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے بسا اوقات انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھی نصیب ہو تو اسے دل میں خوشی پیدا ہونے یا اس خوشی کو محسوس کرنے کی بجائے اس کی اداسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو قوت حاصل ہو اور حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، اور دل کی تقویت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر بزرگان دین کے حالات واقعات کا مطالعہ کرنا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام و مرتبہ دیکھے گا اور دنیا میں انہیں جو حالات پیش آئے ہیں اور جن مسائل مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان پر نظر کرے گا، اس کے مقابلے میں ان کے صبر و تحمل، رضا الہی پر راضی رہنے کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنے میں دلی قوت حاصل ہوگی اور وہ ذہنی طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرے گا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا۔ اس آیت میں سے مراد توحید، رسالت، قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور موعظۃ کا معنی ہے جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہاں اس سے مراد سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا۔ بہرحال ان واقعات سے جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ موعظہ، وہ نصیحت کی بات ہے۔ موعظت قرآن پاک ایک لقب بھی ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں کثرت ہے۔ وعظ نصیحت اجزاء دین میں سے ہے۔ موعظہ میں ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ کبھی انسان کو اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے اور کبھی برے انجام سے ڈر آتا ہے، اور اس طرح انسانی نفس موعظت سے متاثر ہوتا ہے۔ وعظ نصیحت کا مقصود کوئی گانا بجانا نہیں ہوتا بلکہ تاریخ خیالات کو ذہنوں سے نکال کر وہاں پر پاکیزہ خیالات کو جگہ دینا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ پاکیزہ علوم، وہ معارف موجود ہیں جن کی وجہ سے انسانی دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا ایک اسم موعظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ امم کے واقعات میں تمہارے لیے وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ فرمایا ان واقعات کے بیان کرنے میں جو تیسری حکمت ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام تذکرہ بھی ہے، إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ۔ انسان بعض چیزیں فراموش کر دیتے ہیں تو قرآن پاک انہیں بار بار یاد دلاتا ہے۔
بشرط کہ انسان کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ قائم ہو۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اسے ضروری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ جب کوئی شخص غفلت کی وجہ سے بعض باتوں کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ تلاوت قرآن سے تازہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا فرمایا قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام بھی دیتے ہیں۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا، بلا شبہ ہم بھی، عاملون، عمل کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں وعید اور غضب کا اظہار ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایمان نہ لانے والوں سے فرما دیں کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کیے جاؤ، ان قریب تم اس کا انجام جان جاؤ گے، اور ہمیں ہمارے رب عز و جل نے جس کام کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ جتنی سرگزشتیں یہاں بیان کی گئی ہیں دوسری جگہوں پر قرآن کریم نے بیان کی، ساری دعوتوں کا اختتام یہی آیت ہے۔ فرمایا ایک بات بھی اچھی طرح سن لو، نصیحت موعظت تم کو بہت کی گئی، لیکن اگر آپ کا دل ان کو نہ مانے، علاج ہے تو فقر یہ ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، اور ظاہر ہے کہ کوئی عمل بغیر نتیجے کے نہیں ہوتا، اس لیے اپنے عمل کے نتیجہ کا انتظار کرو۔ ہم بھی اپنی جگہ اپنے اعمال کے نتیجہ کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے سورت کی ابتدا جس اعلان حق سے ہوئی تھی پھر واضح کیا تھا کہ تمام پچھلی دعوتوں کا بھی یہی اعلان رہ چکا ہے۔ اس مضمون پر اب یہ سورہ ختم ہو رہی ہے، چنانچہ زیر نظر آیت اور آخری دونوں آیتیں تینوں مل کر گویا خاتمہ موعظت ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا، بلا شبہ ہم بھی، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں، یعنی تم اس کا انتظار کرو جس کا شیطان نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی اس کے منتظر ہیں جو تم پر لازم ہوگا، یعنی دنیا یا آخرت اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اس کا عذاب۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، غیب السماوات، غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامر کلہ، کام سب کے سب، فاعبدہ، تو آپ اس کی عبادت کریں، وتوکل، اور توکل کریں، علیہ، اسی پر، وما، اور نہیں ہے، ربک، آپ کا رب، بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، یعنی تمام چیزیں چاہے وہ خفیہ ہوں یا ظاہر، موجود ہوں یا معدوم، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ الغرض زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اور دنیا آخر مخلوق کا ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے، تو جس کی یہ شان ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول نہ ہو، اور اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کافی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب عز و جل بندوں کے تمام اعمال سے خبردار ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے کعبہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔